پاکستان میں بالعموم اور شہر کراچی میں بالخصوص علماء کرام کی شہادتوں کی داستان بہت پرانی اور لمبی ہے۔ مولانا انیس الرحمن درخواستی کو اکتوبر 1997 میں کراچی میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ آپ حافظ الحدیث مولانا محمد عبداللہ درخواستی کے نواسے اور جامعہ انوار القرآن آدم ٹاؤن نارتھ کراچی کے شیخ الحدیث تھے۔ نومبر 1997 کو جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کے رئیس مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار، جامعہ کے ناظم اور استاد مولانا مفتی عبدالسمیع اور ڈرائیور کو دن دہاڑے لوگوں کے جمع غفیر کے سامنے شہید کر دیا گیا۔ مولانا ڈاکٹر محمد حبیب اللہ مختار شہید رحمۃ اللہ علیہ کا شمار محقق علماء میں ہوتا تھا۔ آپ خالص علمی اور تحقیقی امور سے متعلق تھے۔ 18 مئی سن 2000 کو مولانا محمد یوسف لدھیانوی کو فیڈرل بی ایریا میں فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا۔ آپ جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کے استاد الحدیث، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نائب امیر، احراری رہنما اور ایک عظیم مذہبی اسکالر تھے۔ آپ نے اپنی زندگی دین اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ شہید اسلام نے بہت سے باطل فرقوں کا تعاقب کیا اور ان کی سرکوبی کے لیے اپنی زبان اور قلم کا استعمال کیا۔ آپ 100 سے زائد کتب کے مصنف بھی تھے۔ آپ ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک روزنامہ جنگ سے بھی وابستہ رہے، جہاں آپ کا مشہور سوال و جواب کا مضمون، آپ کے مسائل اور ان کا حل روزنامہ جنگ میں شائع ہوتا رہا۔ ان مضامین کے مجموعے بھی کتابی شکل میں شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد 30 مئی 2004 کو بروز اتوار جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کے شیخ مولانا ڈاکٹر مفتی نظام الدین شامزئی کو گھر سے جامعہ کی طرف جاتے ہوئے فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا۔ آپ علوم الحدیث پر ایک سند کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ نے تقریباً 20 سال تک جامعہ فاروقیہ میں تدریسی خدمات سر انجام دیں، جبکہ شہادت تک جامعہ علوم الاسلامیہ بن نوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث شعبہ تخصص فی الفقہ کے نگران و مشرف رہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں تقریباً 48 سال افتاء نویسی کی خدمات سر انجام دیں۔ اس کے بعد اکتوبر 2004 میں مولانا مفتی محمد جمیل خان اور ان کے ساتھی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی کے مبلغ مولانا نذیر احمد تونسوی کو شہید کیا گیا۔ مفتی محمد جمیل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ اقرا روضۃ الاطفال کے بانی، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی مرکزی شورا کے رکن اور نائب امیر، جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کے مایہ ناز سپوت، روزنامہ جنگ کے اسلامی صفحہ اقرا کے انچارج مولانا یوسف لدھیانوی کے خلیفہ مجاز تھے۔ 23 جون 2005 کو کراچی میں جاری علماء کی ٹارگٹ کلنگ کی ایک اور کارروائی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ میں جامعہ بن نوریہ کے شیخ الحدیث مفتی عتیق الرحمن شہید ہو گئے، جبکہ ان کے بیٹے اور ایک ساتھی زخمی ہوئے۔ مفتی عتیق الرحمن گزشتہ کئی برس سے بزنس روڈ پر واقع مدینہ مسجد میں ہر جمعرات کو درس دینے جاتے تھے، اور اس جمعرات کو بھی درس دے کر واپس آ رہے تھے کہ بزنس روڈ پر سندھ سیکریٹریٹ کے عقب میں کار میں سوار نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کر دی۔ مفتی عتیق الرحمن داعی قرآن اور ایک خالص علمی شخصیت تھے۔ مارچ 2010 مولانا سعید احمد جلال پوری، ان کے بیٹے حافظ محمد حذیفہ، ان کے خادم مولانا فخر الزماں اور ڈرائیور کو اس وقت بے دردی سے شہید کیا گیا جب آپ مسجد خاتم النبیین سے مجلس ذکر سے فارغ ہو کر واپس گھر تشریف لا رہے تھے۔ مولانا سعید احمد جلال پوری جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کے ترجمان، ماہانہ بینات کے مدیر اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی کے امیر تھے۔ مولانا سعید احمد جلال پوری ایک بلند پایہ عالم دین اور ایک بیدار مغز انسان تھے۔ مولانا ساری زندگی ختم نبوت تحفظ کے لیے کام کرتے رہے اور منکرین نبوت کے حامی ان سے ہمیشہ خائف رہے۔ 13 مئی 2012 پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ہدف بنا کر قتل کیے جانے کی ایک اور واردات میں ٹانگوں سے معذور داعی و عاشق قرآن مولانا اسلم شیخو پوری کو اپنے ڈرائیور سمیت شہید کر دیا گیا۔ یہ واردات شہر کے ضلع شرقی میں اس وقت پیش آئی جب مولانا اسلم شیخو پوری اپنی گاڑی میں شہر کے مضافات میں واقع گلشن معمار کی جانب گامزن تھے۔ ملزمان کی تعداد 4 تھی، جنہوں نے اپنے ہدف پر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے۔ اطلاع
تفصیلات کے مطابق ملزمان نے پہلے ریکی کی اور پھر منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا۔ مارچ 2010 پاکستان کے شہر کراچی میں نامعلوم افراد کے حملے میں سپاہ صحابہ کے رہنما مولانا عبدالغفور ندیم اپنے بیٹے اور ساتھیوں کے سمیت شہید ہو گئے۔ مولانا مفتی عبدالمجید دین پوری کو 31 جنوری 2013 کو بخاری شریف کے درس کے لیے جاتے ہوئے اپنے رفیق دارالفتہ مولانا صالح محمد اور ایک ساتھی کے ہمراہ کراچی کی مصروف ترین شاہراہ پر شہید کر دیا گیا۔ آپ جامعہ بن نوری ٹاؤن کراچی کے رئیس دارالفتہ اور استاذ الحدیث تھے۔ اپریل 2014 میں مفتی نظام الدین شامزئی شہید کے بھائی ڈاکٹر عزیز الدین، ان کے پوتے اور 2 ملازمین بم دھماکے میں شہید ہو گئے۔ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے ایک اور واقعے میں 18 جنوری 2014 کو جمعیت علماء اسلام سندھ کے اہم رہنما مفتی عثمان یار کو شہید کر دیا گیا۔ مفتی عثمان یار خان اور ان کے ساتھیوں کو شاہراہ فیصل پر عوامی مرکز کے نزدیک اس وقت فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا جب وہ پارٹی اجلاس میں شرکت کے بعد گھر جا رہے تھے۔ مفتی عثمان یار خان سمیت کار میں موجود 4 افراد سینے میں گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہوئے اور جب انہیں جناح ہسپتال لے جایا گیا تو مفتی عثمان یار خان اور ان کے 2 ساتھیوں نے دم توڑ دیا۔ مفتی عثمان گلستان جوہر میں واقع مدرسہ دارالخیر کے محتمم بھی تھے۔ 10 ستمبر 2014 کراچی میں حیدری کے علاقے میں فائرنگ سے جامعہ بن نوریہ عالمیہ کے استاد اور مفتی محمد نعیم کے داماد مولانا مسعود بیگ شہید ہو گئے۔ مولانا مسعود جامعہ بن نوریہ عالمیہ کے شعبہ بنات کے ناظم اعلیٰ تھے، جبکہ جامعہ کراچی میں وزٹنگ فیکلٹی ممبر بھی تھے۔ کراچی میں 20 مارچ 2019 کو جامعہ دارالعلوم کراچی کے نائب محتمم اور ممتاز عالم دین شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں مفتی تقی عثمانی معجزانہ طور پر محفوظ رہے، جبکہ ان کے 2 محافظ شہید اور مفتی تقی عثمانی کے دیرینہ ساتھی مفتی عامر شہاب بھی شہید ہو گئے۔ 10 اکتوبر 2020 کو کراچی میں جامعہ فاروقیہ کراچی کے محتمم مولانا عادل خان قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے۔ آپ مولانا سلیم اللہ خان کے صاحبزادے اور وفاق المدارس العربیہ کے رکن تھے۔ مولانا عادل خان گاڑی میں شاہراہ شاہ فیصل کالونی میں موجود تھے، جہاں ان کی گاڑی پر نامعلوم موٹر سائیکل سوار افراد نے فائرنگ کی۔ فائرنگ سے مولانا عادل خان زخمی، جبکہ ان کا ڈرائیور مقصود شہید ہو گیا۔ مولانا عادل کو فوری طور پر لیاقت نیشنل ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ مختلف اوقات اور مختلف مقامات میں علماء کرام، طلباء اور دینی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لاتعداد افراد کو شہید کیا گیا۔ پورے ملک میں بالعموم اور کراچی میں بالخصوص علماء، طلباء، مدارس اور عوام الناس سب دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں۔ کراچی میں جاری قتل و غارت پر پورا ملک افسردہ اور غمگین ہے، مگر سنگ دل اور بے حس حکمران ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ دن دہاڑے قتل ہوتے رہے، لوگ اغوا ہوتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے حکمرانوں کو صرف اپنی جانیں اور مال عزیز ہیں، عوام کو وہ بھیڑ بکریاں خیال کرتے ہیں۔ اتنے بڑے سانحات اور حادثوں کے باوجود کسی بس کو پتھر نہیں لگا، کسی دکان کا شیشہ نہیں ٹوٹا اور نہ ہی ملکی املاک کو کوئی نقصان پہنچایا گیا۔ اس طرف اتنے صبر کا مظاہرہ اور دوسری طرف حکومتی بے حسی کی انتہا یہ ہے کہ نہ تو شہداء کے قاتلوں کا ابھی تک کوئی سراغ لگایا گیا، نہ ایسے واقعات کے تدارک کے لیے کوئی واضح اور ٹھوس حکمت عملی بنائی گئی، اور نہ علماء کرام کو مناسب سیکیورٹی فراہم کی گئی۔